بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یہودیوں سے متعلق دو اہم واقعات بیان کروں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد کسی ایک جمعرات کی صبح کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ پر سوار ایک سفید ریش بوڑھا آیا۔ اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو کہ تم میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی علماء میں سے ہوں اور 80 سال سے توریت کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اس ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیت اسلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس پر اس عالم نے افسوس کا اظہار کر دیا اور کہا، کیا تم میں سے ان کی کوئی اولاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ کپڑا لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت وصال پہنا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا لایا گیا تو عالم نے اپنے چہرے پہ ڈال دیا اور اس کی خوشبو کو سونگھتا اور خوشبو سونگھتے ہوئے بار بار کہتا کہ صاحب ثواب پر میرے ماں باپ قربان۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف زمینہ کا تذکرہ اس طرح کرو کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور شدت کے ساتھ رو پڑے اور کہنے لگے، اے سائل، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا جس قدر تجھے اشتیاق ہے، مجھے اس سے کہیں بڑھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہے۔ بعد ازاں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ اور سراپے مبارک کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا، جس کی تصدیق اس یہودی عالم نے سابقہ کتب سماوی کی روشنی میں کی اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا ایسا گوشت پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سے ایک بات پوچھوں گا کہ تم لوگ صحیح جواب دو گے۔ سب نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا، فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ انہوں نے کہا، کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟
انہوں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عبداللہ بن سلام آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کا اصل نام حسین تھا، اور وہ یہودی قبیلے بنو قینقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کلمات سنے، اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور خونی رشتوں کو جوڑ کر رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی پیشن گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بدتینت ہے، انہوں نے یہ سن لیا کہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میری اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابرین کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح حاصل کرو۔ یہودی نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک وقت آواز میں جواب دیا وہ ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک بوجھ چڑھا کر بولے اللہ انہیں آپ کے حلقہ بکوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ کا قبول اسلام یہود پر برق بن کر گرا اور غم و غصے سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے یہ شخص عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی کا اندیشہ تھا۔